بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاتم طائی کی بیوی معاویہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہولناک قحط پڑا جس کی بنا پر زمین سکڑ گئی۔ آسمان کے اطراف میں غبار ہی غبار دکھائی دینے لگا۔ گاؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا کیونکہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں اترتا تھا۔ خشک سالی نے مال بریکہ کر دیا اور ہمیں ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ باخدا سردیوں کی ایک طویل رات تھی۔ ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور صفانہ بھوک کے مارے چیخ رہے تھے۔ حاتم نے 2 بچوں کو سنبھال لیا اور میں نے بچی کو اٹھا لیا۔ حاتم مجھے باتوں سے بہلانے لگے۔ میں نے ان کا مقصد سمجھتے ہوئے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ جب ستارے ڈوب گئے تو اچانک کسی نے گھر کا پردہ اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ حاتم نے پوچھا کون ہے؟ ایک عورت کی آواز آئی کہ میں آپ کی فلاں پڑوسن ہوں۔ میں اپنے بچوں کو بھیڑیوں کی طرح چلاتے ہوئے چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اے ابو عدی، مجھے آپ کے سوا کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آیا۔ حاتم نے کہا انہیں جلدی لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری اور ان کی خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ جن لمحوں میں وہ بچوں کو لے آئی، 2 اس نے گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ یوں دکھائی دیتی تھی جیسے وہ شتر مرغ ہو اور اس کے بچے اس کے ارد گرد چل رہے۔ حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کی گردن پر چھری چلا دی اور وہ گر گیا۔ پھر اس کی کھال اتار کر چھری عورت کو تھما دی اور اسے کہا اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ہم سب مل جل کر گوشت بھوننے اور کھانے لگے۔ حاتم قبیلے کے ایک گھر گئے اور کہنے لگے لوگو آؤ اور دعوت کے مزے لوٹو۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور حاتم کپڑے میں لپٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم انہوں نے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، حالانکہ انہیں ہم سے یا ہم زیادہ گوشت کی حاجت تھی۔ صبح ہوئی تو زمین پر گھوڑے کی ہڈیوں اور کھروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ حاتم اپنی اس کارروائی پر بڑے مسرور تھے۔ انہیں عبداللہ اور مالک کی بیٹی، انہوں نے 2 چادروں والے اور سرخ گھوڑوں والے کی بیٹی جب تو زاد راہ تلاش کرے تو اسے کھانے والا بھی ڈھونڈ، کیونکہ میں اسے اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ کوئی رات کو آنے والا بھائی یا پڑوسی تلاش کر، کیونکہ میں بعد میں بنائی جانے والی باتوں سے ڈرتا ہوں۔ مہمان جب تک قیام کرنے میں اس کا غلام ہو، اور مجھ میں غلاموں والی یہی ایک خصلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو جاہل بھی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔